رات کا وقت ہوتا ہے، نیو یارک شہر اپنی روایتی مصروفیت میں ڈوبا ہوتا ہے، لیکن ایک عمارت کی چھت پر ایک اکیلا لڑکا بیٹھا ہوتا ہے جس کا نام پیٹر پارکر ہے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ دنیا مجھے بھول چکی ہے لیکن میں انہیں بچانا نہیں بھولا۔ پیٹر اب مکمل طور پر اکیلا ہے، نہ آنٹی میں، نہ ایم جے، نہ کوئی دوست، صرف ایک ذمہ داری اس کے ساتھ ہے اور وہ ہے اسپائڈر مین ہونا۔ پیٹر ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں رہتا ہے، مالی مشکلات کا سامنا ہے اور نوکری بھی ٹھیک سے نہیں مل رہی۔ وہ اپنی پرانی تصویر دیکھتا ہے جس میں ایم جے اور نیڈ کے ساتھ وہ خوش ہے، مگر اب وہ اسے پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ خود کو سنبھال لیتا ہے۔ پیٹر کالج جوائن کرتا ہے مگر بہت خاموش اور الگ تھلگ رہتا ہے۔ ایک دن وہ ایم جے کو دیکھتا ہے، وہ ہنس رہی ہوتی ہے مگر کسی اور لڑکے کے ساتھ۔ پیٹر بس دور کھڑا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ رات کے وقت پیٹر اسپائڈر مین بن کر جرائم پیشہ لوگوں کو روکتا ہے۔ ایک شدید لڑائی میں وہ ایک گینگ کو شکست دیتا ہے مگر اس بار اس کا انداز کچھ زیادہ ہی سخت ہوتا ہے۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ بدل رہا ہے۔ پیٹر محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم میں کچھ غلط ہو رہا ہے، ہاتھوں پر قابو کم ہونا، آنکھوں کا سیاہ ہونا، طاقت کا خطرناک حد تک بڑھ جانا۔ وہ خود خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شہر میں ایک نیا ویلن آتا ہے جس کا نام اسکارپین ہے۔ وہ نہایت خطرناک ہوتا ہے اور براہ راست اسپائڈر مین کو چیلنج کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان پہلی لڑائی ہوتی ہے جس میں پیٹر بمشکل جیتتا ہے۔ ایک کرائم سین پر اسپائڈر مین دیکھتا ہے کہ مجرم پہلے ہی مارے جا چکے ہیں۔ وہاں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، پنچر۔ پنچر کہتا ہے تم انہیں بچاتے ہو، میں انہیں ختم کرتا ہوں۔ دونوں کے درمیان کشیدگی شروع ہو جاتی ہے۔ پیٹر خفیہ طور پر ایم جے کا پیچھا کرتا ہے، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں۔ ایک لمحہ آتا ہے جب وہ سب کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن آخری لمحے پر رک جاتا ہے کہ یہ قربانی میں نے خود دی تھی۔ پیٹر کو پتہ چلتا ہے کہ نیو یارک میں جرائم اتفاقی نہیں ہیں، ان سب کے پیچھے خفیہ تنظیم ہے۔ ایک پراسرار شخص، بل، سب کچھ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ پیٹر کی طاقتیں قابو سے باہر ہونے لگتی ہیں۔ ایک لڑائی میں وہ اتنا جارحانہ ہو جاتا ہے کہ تقریباً ویلن کو مار دیتا ہے۔ وہ خود سے ڈرنے لگتا ہے، کیا میں ہیرو ہوں یا ایک خطرناک مخلوق بن رہا ہوں؟ پنچر فیصلہ کرتا ہے کہ اب اسپائڈر مین خود ایک خطرہ بن چکا ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ پنچر ہتھیار استعمال کرتا ہے، اسپائڈر مین اپنی رفتار اور طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ آخر میں پیٹر اسے مار نہیں پاتا کیونکہ وہ ایک ہیرو ہے۔ پیٹر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تبدیلی قدرتی نہیں، کسی نے جان بوجھ کر اس پر اثر ڈالا ہے۔ بل ہی اس سب کے پیچھے ہوتا ہے، وہ اسپائڈر مین کو ایک ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ آخری لڑائی شروع ہوتی ہے جس کا اسپائڈر مین کا مقابلہ اسکارپین، تنظیم اور بل کے خلاف ہوتا ہے۔ پیٹر کو اپنی اندرونی تاریکی سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ آخر کار پیٹر اپنی طاقتوں پر قابو پا لیتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی شناخت واپس نہیں لوں گا، لوگوں کی حفاظت زیادہ اہم ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، اسپائڈر مین ایک عمارت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اکیلا مگر مضبوط۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید دنیا مجھے نہ جانے مگر میں ہمیشہ ان کا محافظ رہوں گا۔ یہ فلم صرف ایکشن نہیں بلکہ ایک کہانی ہے۔ اس فلم کے مورل لیسن سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ قربانی کا، تنہائی کا اور ایک سچے ہیرو کے درد کا ملتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔